بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور درخت جادوگر۔ امرو یار اپنے کمرے میں بستر پر سویا ہوا تھا کہ دروازہ زور زور سے پٹے جانے کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر جاگ بیٹھا۔ دروازہ اتنے زور سے پیٹا جا رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ کون ہے بدتمیز؟ امرو یار نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ دروازہ کھولو امرو، جلدی کرو، خدا کے لیے دروازہ جلدی کھولو۔ باہر سے امرو عیار کی بیوی چاند تارا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم چاند تارا؟ امرو عیار اپنی بیوی کی آواز سن کر اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ساتھ پڑی ہوئی پگڑی اٹھا کر اپنے گنجے سر پر رکھی اور چپلیں پہن کر جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے پریشانی اس بات کی تھی کہ وہ تو مردانہ حصے میں سویا ہوا تھا اور اس کی بیوی تو کبھی بھی مردانہ حصے میں نہ آتی تھی، اور پھر اتنی رات گئے اس کا اس طرح نہ صرف مردانہ حصے میں آنا بلکہ اس طرح دروازہ پیٹنا واقعی پریشان کرنے والی بات تھی۔ امرو نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اس کی ہتھنی کی طرح موٹی بیوی بری طرح ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ واقعی بے حد خوف زدہ تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا اور آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ بند کر دو دروازہ، خدا کے لیے بند کر دو، ورنہ وہ موبا درخت یہاں آ جائے گا۔ امرو کی بیوی نے بری طرح خوف زدہ لہجے میں کہا۔ درخت آ جائے گا؟ کیا مطلب؟ کیا تم خواب میں ڈر گئی ہو یا پھر پاگل ہو گئی ہو؟ امرو یار نے بیوی کی بات سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ تم دروازہ تو بند کرو، مچھر کی اولاد۔ ابھی وہ درخت آ گیا تو تم تو چارپائی کے نیچے گھس جاؤ گے، میں کہاں چھپوں گی؟ امرو یار کی بیوی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور امرو یار جو اپنی بیوی کے غصے سے بے حد ڈرا تھا جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ادھر بیٹھ جاؤ کرسی پر، اور اب فکر نہ کرو کہ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں موجود ہوں۔ امرو تمہارا شوہر، امرو نے کہا۔ او نہیں، تم کیا کر لو گے؟ پانی پلاؤ مجھے جلدی۔ امرو یار کی بیوی چاند تارا نے کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے منہ بنا کر کہا، اور امرو جلدی سے ایک طرف پڑے ہوئے جگ گلاس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے پانی کا بھرا ہوا جگ اور گلاس اپنے سرہانے رکھ کر سوتا تھا۔ اس نے پانی گلاس میں ڈالنا ہی چاہا تھا کہ اس کی بیوی نے اسے روک دیا۔ ارے یہ جگ مجھے دو، امرو یار کی بیوی نے کہا، اور امرو نے سر ہلاتے ہوئے جگ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امرو یار کی بیوی نے جگ منہ سے لگایا اور گٹا گٹ پورا جگ پی گئی۔ ہاں، اب مجھے کچھ ہوش آیا ہے۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ یہ تم اب مردانہ خانے میں کیوں سو جاتے ہو؟ کیا گھر تمہیں کاٹنے کو دوڑتا ہے؟ امرو یار کی بیوی نے پوری طرح سے سنبھلتے ہی امرو پر چڑھائی شروع کر دی۔ میں سردار امیر حمزہ کے ایک ضروری کام گیا ہوا تھا، وہاں آتے آتے دیر ہو گئی، اسی لیے میں یہاں سو گیا۔ لیکن تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم یوں مردان خانے میں آ گئی ہو؟ تمہیں معلوم تو ہے کہ نوکر کیا سوچیں گے؟ امرو یار نے بھی اس بار قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ کیا سوچیں گے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، کوئی غیر ہوں؟ امرو یار کی بیوی نے نتنے پھلاتے ہوئے کہا، ارے میرا یہ مطلب نہیں تھا، بہرحال تم کیا کہہ رہی تھی؟ درخت آ جائے گا؟ امرو یار نے فوراً موضوع بدلتے ہوئے کہا، ہاں وہ زندہ درخت ہے، اس کے ہاتھ پیر ہیں۔ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، بڑی کھڑکی کھلی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے درخت کی شاخیں ہلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی اور پھر میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ایک چھوٹا سا درخت کھڑکی سے کود کر اندر آ رہا تھا۔ وہ درخت تھا بغیر پتوں کے، بس شاخیں ہی شاخیں تھیں، لیکن یہ شاخیں بالکل ہاتھوں اور پیروں کی طرح تھیں، اور اس کا منہ بھی تھا، انسانوں جیسا منہ، اس کی آنکھیں بھی تھیں۔ میں چیخ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ تیزی سے میری طرف لپکا، اس کی ہاتھوں کی طرح کی شاخیں میری طرف بڑھیں تو میں خوف سے چیختی باہر بھاگی اور پھر سیدھی یہاں آ گئی۔ امرو یار کی بیوی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ تم یقیناً خواب میں ڈر گئی ہو، ورنہ درخت بھی بھلا انسانوں کی طرح چل پھر سکتے ہیں
عمر عیار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں تم میرے ساتھ چلو، وہ زندہ درخت کہیں کمرے میں موجود نہ ہو۔ عمر عیار کی بیوی نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اچھا چلو میں دیکھتا ہوں کیا درخت کیسے زندہ ہو جاتے ہیں۔ عمر عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر چارپائی کے پائے سے لٹکی ہوئی اپنی زنبیل اتار کر اس نے بغل سے لٹکائی اور جوتی پہن کر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مردانہ حصے کے پیچھے ہی زنانہ حصہ تھا، درمیان میں ایک دروازہ تھا۔ اس وقت دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے مردانہ حصے سے زنانہ حصے میں داخل ہوئے، جہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ سارے نوکر اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عمر عیار اپنی بیوی چاند تارا کے مخصوص کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر روشنی ہو رہی تھی۔ عمر عیار اندر داخل ہوا اور اس کی تیز نظروں نے ایک لمحے میں پورے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ کمرہ خالی تھا، البتہ اس کی دوسری طرف والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، لیکن کمرے میں کوئی درخت وغیرہ موجود نہ تھا۔ عمر عیار کی بیوی بھی ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی اور خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دیکھو کہاں ہے وہ درخت؟ عمر عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہی موجود تھا، ارے یہ دیکھو یہ لکڑی، اس کی بیوی نے چونکتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ایک طرف پڑی ہوئی ایک سوکھی سی شاخ کی طرف اشارہ کیا۔ عمر عیار بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی وہ اس شاخ کو دیکھ ہی رہا تھا کہ یکلخت شاخ کے پنجے میں حرکت سی پیدا ہوئی، اور دوسرے ہی لمحے وہ سوکھا پنجہ یکلخت عمر عیار کی گردن کی طرف لپکا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمر عیار سنبھل تھا، اس کی گردن پنجے میں پھنس گئی۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ اس کی بیوی سے چھڑانے کے لیے چیختی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی، لیکن اچانک اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرا گیا اور وہ بری طرح سے چیختی ہوئی دھڑم سے منہ کے بل نیچے گری۔ اسی لمحے عمر عیار کو محسوس ہوا کہ اس پنجے نے اسے اس طرح ہوا میں اٹھا لیا جیسے عمر عیار گوشت پوست کی بجائے ربڑ کا ہلکا پھلکا غبارہ ہو۔ عمر عیار کا سانس بند ہوتا جا رہا تھا اور اس کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں تاریکی سی چھانے لگی، اور پھر جس طرح کوئی سیاہ رنگ کی چادر اس کے دماغ پر آ پڑی ہو، اس طرح اس کا ذہن تاریک ہو گیا۔ بس آخری احساس جو اس کے ذہن میں رہ گیا تھا یہ تھا کہ پنجہ اسے اٹھائے ہوئے کھلی کھڑکی کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کا احساس عمر عیار کو قطعی نہ ہو سکا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر بعد اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں تو عمر عیار کے حلق سے بے اختیار چیخ سی نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے جنگل میں زمین پر پڑا ہوا تھا جہاں بغیر پتوں کے سوکھے سڑے اور عجیب و غریب شکلوں والے درخت چاروں طرف موجود تھے۔ عمر عیار جلدی سے اٹھا اور بھاگنے ہی لگا تھا کہ یکلخت ایک درخت کی ٹیڑھی سی شاخ اس کی طرف لپکی، اور دوسرے ہی لمحے عمر عیار اس شاخ میں جکڑا ہوا اس درخت کے تنے سے جا لگا۔ ہاتھوں کی مانند درخت کی شاخوں نے اسے بری طرح جکڑ لیا، اور پھر جنگل ہلکے ہلکے کہکوں سے گونج اٹھا۔ عمر عیار نے گھبرا کر دیکھا تو حیرت اور خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اب ہر درخت کے درمیان میں ایک انسانی چہرہ نمودار ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ درخت نہ ہوں بلکہ درختوں کی مانند انسان ہوں، لیکن تھے وہ درخت ہی۔ ان کے تنے بھی تھے، جڑیں بھی تھیں، اور اوپر درختوں کی مانند شاخیں بھی پھیلی ہوئی تھیں، لیکن درمیان میں وہ درخت ایسے تھے جیسے انسانی چہرے ہوں۔ خوش آمدید عمر عیار، درخت جادوگر کے غلام تمہیں اپنے جنگل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچانک ایک درخت کے چہرے پر بنے ہوئے ہونٹ ہلے اور انسانی آواز عمر عیار کے کانوں میں پڑی، تم درخت ہو یا انسان؟ کون ہو تم؟ تو بول بھی رہے ہو۔ عمر عیار نے خوف سے کھگیاتے ہوئے کہا، ہم درخت بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، لیکن تم گھبراؤ نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دوسرے درخت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے واقعی درخت نہ ہوں بلکہ انسان ہوں۔ تو پھر تم نے مجھے اس طرح کیوں جکڑ رکھا ہے، اور میں یہاں کیسے آ گیا؟
عمرو یار نے کہا، سنو عمرو یار، یہ جنگل درخت جادوگر کا خاص جنگل ہے۔ ہم سب درخت جادوگر کے غلام ہیں۔ درخت جادوگر ہمارا آقا ہے، لیکن آج کل وہ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، ایسی مشکل میں کہ ہم اسے اس مشکل سے نہیں بچا سکتے۔ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو، اسی لیے ہم نے سوچا کہ تمہارے آقا درخت جادوگر کو ضرور اس مشکل سے نجات دلا سکتے ہو۔ اسی لیے ہم نے اپنے چھوٹے درخت کو بھیجا تاکہ وہ تمہیں لے آئیں، اور وہ تمہیں اٹھا کر لے آیا۔ اب تمہارے سامنے دو صورتیں ہیں، یا تو تم وعدہ کرو کہ ہمارے آقا درخت جادوگر کو تم اس مشکل سے نجات دلاؤ گے، تب تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم تمہیں ابھی مار ڈالیں گے۔ ایک درخت نے بڑے سنجیدہ لہجے میں عمرو سے بات کرتے ہوئے کہا، اس مشکل سے کچھ پتہ بھی چلے، اور پھر مجھے آخر کیا ضرورت ہے کہ میں کسی جادوگر کو مشکل سے نجات دلاتا پھروں؟ میں تو جادوگروں کا دشمن ہوں۔ عمرو نے جواب دیا، درخت جادوگر ویسا جادوگر نہیں ہے جیسا دوسرے جادوگر ہوتے ہیں، وہ بہت نیک، رحم دل اور سخی جادوگر ہے، اور ساری دنیا کے درخت چاہے وہ جہاں بھی ہوں اس کے غلام ہیں، اور اس کے حکم کی وجہ سے ہم سب مجبور ہیں کہ انسان ہمیں کاٹتے ہیں، جلاتے ہیں، ہم سے فرنیچر بناتے ہیں، لیکن ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ہمارے آقا کا حکم ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ لیکن اب ہمارا آقا مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس مشکل سے نجات حاصل کر لے۔ اس درخت نے جواب دیا، اچھا، اگر وہ نیک جادوگر ہے تو پھر شاید میں اس کی مدد کروں۔ عمرو یار نے جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا، ہمیں معلوم ہے کہ تم بے حد لالچی آدمی ہو اور بغیر انعام کے کوئی کام نہیں کرتے، اسی لیے تم بے فکر رہو۔ اگر تم ہمارے آقا درخت جادوگر کی مدد کرو گے تو ہم تمہیں اس قدر انعام دیں گے کہ آج تک تمہیں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ نے بھی اتنا انعام نہ دیا ہوگا، اتنا بڑا انعام کہ اس سے بڑا انعام تمہارے تصور میں بھی نہ ہوگا۔ اسی درخت نے مسکراتے ہوئے کہا، تم سوکھے سڑے درخت ہو، تم بھلا مجھے کیا انعام دے سکتے ہو؟ عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا، سنو عمرو یار، تمہیں اتنا معلوم ہو گیا ہے کہ پرانے زمانے کے بادشاہ ہم درختوں کی جڑوں کے نیچے خزانے چھپایا کرتے تھے، اسی لیے اس دنیا میں بے شمار ایسے درخت ہیں جن کی جڑوں میں بڑے بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ جب تم ہمارا کام کر دو گے تو ہم تمہیں ایسے 4 خزانے دیں گے۔ اسی درخت نے کہا، اور عمرو یار کی آنکھوں میں پہلی بار چمک سی لہرائی، کیونکہ اتنا تو وہ بھی بہرحال جانتا تھا کہ درختوں کی جڑوں میں خزانے موجود ہوتے ہیں۔ سنو عمرو یار، درخت جادوگر یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک پہاڑی میں موجود ہے۔ وہ دراصل لاکھوں سال پرانا درخت ہے۔ اس درخت کے اندر درخت جادوگر کی روح رہتی ہے، لیکن کچھ دن پہلے اس پہاڑی میں ایک اور جادوگر آ کر رہنے لگا جو درخت جادوگر کا دشمن ہے۔ اس کا نام کلہاڑا جادوگر ہے۔ وہ درخت جادوگر کو کاٹ کر اس کی روح باہر نکالنا چاہتا ہے، چونکہ کلہاڑا جادوگر بہت شیطان جادوگر ہے، اسی لیے اس نے نیک جادوگر کے خاتمے کے لیے 40 دنوں کا ایک خاص جادو حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی ہے، اور اب اسے یہ جادو حاصل کرنے میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگر اس نے یہ عمل پورا کر لیا تو پھر وہ درخت جادوگر کو کاٹ ڈالے گا، اور اگر درخت جادوگر کٹ گیا تو پھر پوری دنیا میں موجود درخت خود بخود کٹ کر ختم ہو جائیں گے، اور ساری دنیا درختوں سے خالی ہو جائے گی، اور یہ انسانوں کے لیے بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ درخت نے کہا، اوہ، یہ تو واقعی ہم سب کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن وہ کلہاڑا جادوگر ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ دراصل بے حد لالچی ہے، وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے درختوں کی جڑوں میں موجود خزانے وہ حاصل کر لے، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا سے درخت غائب ہو جائیں۔ درخت نے کہا، اوہ، تو اتنا لالچی ہے وہ خزانوں کا، پھر تو اس نے خود بھی بہت سے خزانے جمع کر رکھے ہوں گے۔ عمرو عیار نے کہا، ہاں، واقعی اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر رکھی ہے۔ درخت نے ہنستے ہوئے کہا،
وہ سمجھ گیا تھا کہ عمرو یار کا یہ بات کہنے سے کیا مقصد ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں اس کلہاڑے جادوگر کا ضرور خاتمہ کروں گا اور پوری دنیا کے درختوں کو کٹنے سے بچا لوں گا، عمرو یار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس درخت نے اپنی شاخیں ہٹا لیں جس سے اس نے عمرو یار کو جکڑا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی، اور عمرو یار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ درختوں پر نظر آنے والے انسانی چہرے یک لخت غائب ہو گئے تھے۔ تب وہ دوبارہ عام سے درخت نظر آنے لگ گئے تھے، ان پر پتے بھی نظر آنے لگ گئے تھے۔ عمرو یار پہلے تو حیران رہ گیا، پھر سر جھٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اب اسے اس پہاڑی کی تلاش تھی جہاں درخت جادوگر اور کلہاڑا جادوگر رہتے تھے۔ کافی دور تک چلنے کے بعد وہ ایک پہاڑی پر پہنچ گیا، اور پھر اسے وہاں واقعی ایک انتہائی پرانا اور بڑے تنے والا درخت نظر آ گیا۔ عمرو یار حیرت سے اس درخت کو دیکھنے لگا۔ کیا تم ہو درخت جادوگر؟ عمرو یار نے درخت کے قریب پہنچ کر اونچی آواز میں کہا، ہاں میں درخت جادوگر ہوں، کیا تم مجھے کلہاڑا جادوگر سے بچانے آئے ہو؟ درخت میں سے ایک بوڑھی اور کپ کپاتی ہوئی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی درخت کے درمیان تنے پر ایک بہت بڑے آدمی کا چہرہ نمودار ہو گیا۔ ہاں میں کلہاڑا جادوگر کا خاتمہ کرنے آیا ہوں، تمہارے غلاموں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں تمہیں اس مشکل سے نجات دلا دوں تو وہ مجھے 4 خزانے دیں گے۔ عمرو یار نے فوراً ہی خزانوں کی بات کرتے ہوئے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، تم فکر نہ کرو، وہ 4 خزانے دیں گے تو میں 5واں دوں گا، بس تم اس کلہاڑے جادوگر سے مجھے بچا لو۔ درخت جادوگر نے کہا، وہ تو میں بچا لوں گا، لیکن ایک بات ہے، تمہارا ایک غلام زبردستی مجھے گھر سے اٹھا لایا تھا اور میری بیوی بھی وہاں موجود تھی، وہ تو میرے لیے بے حد پریشان ہوگی۔ اگر تم کہو تو میں پہلے اپنے گھر سے ہو آؤں تاکہ اپنی بیوی کو تسلی دے آؤں۔ عمرو یار نے فوراً ہی ایک نئی بات کرتے ہوئے کہا، ارے اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے آنے جانے میں کئی روز لگ جائیں گے، اور کلہاڑا جادوگر کے عمل میں باقی صرف 2 دن رہ گئے ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں اپنے غلاموں کو حکم دے دیتا ہوں، وہ تمہاری بیوی کو تسلی دے آئیں گے۔ درخت جادوگر نے کہا، اس کی تسلی صرف باتوں سے نہیں ہوگی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں تسلی کی غرض سے اسے تحفہ پیش کرتا ہوں، اور میری بیوی نایاب ہیروں کی بہت بڑی شوقین ہے، وہ اس سے کم تحفہ لیتی ہی نہیں، اور آج کل میرے پاس ہیرے ہیں ہی نہیں، اسی لیے مجھے خود جانا پڑے گا۔ عمرو یار نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، او اگر ایسی بات ہے تب بھی تم فکر نہ کرو، تمہاری بیوی کے پاس ہیرے پہنچ جائیں گے۔ درخت جادوگر نے جواب دیا، لیکن مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے، عمرو یار نے کہا، تم بھی دیکھ لو گے، درخت جادوگر نے کہا، اور عمرو یار اپنی عیاری پر دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا کہ چلو اس بہانے کچھ پیشگی انعام مل جائے گی۔ یہ اور بات تھی کہ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیوی اسے ایک بھی ہیرا نہ دے گی، لیکن اتنی تو تسلی تھی کہ گھر تو میرے پہنچ جائیں گے۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر درخت جادوگر کی آواز سنائی دی، عمرو یار آنکھیں بند کر لو۔ درخت جادوگر نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، اور عمرو یار نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند ہوتے ہی اسے اپنے سامنے اپنے گھر کا دروازہ نظر آنے لگا، جہاں سے اس درخت کے پنجے نے اسے اٹھایا تھا۔ اس کی بیوی ایک کرسی پر بیٹھی تھی، اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا درخت جھکا ہوا کھڑا تھا۔ اس درخت کی شاخ نما ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ میں درخت جادوگر کا غلام پودا جادوگر ہوں، تمہارا شوہر عمرو یار بخیریت ہے اور درخت جادوگر کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ تھیلی اس نے تحفے کے طور پر بھجوائی ہے، اس میں 8 نایاب ہیرے ہیں، پودا جادوگر نے کہا، اور اس کی بیوی چاند تارا نے جلدی سے اس سے تھیلی وصول کی اور اسے کھول کر دیکھا تو واقعی اس میں 8 انتہائی نایاب ہیرے تھے۔ اسی لمحے منظر غائب ہو گیا، اور عمرو یار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اب تو تمہاری تسلی ہو گئی ہے عمرو یار، بوڑھے درخت جادوگر کی آواز سنائی دی۔
ہاں، اب میری تسلی ہو گئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ کلہاڑا جادوگر؟ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اس پہاڑی کے شمال میں غار ہے۔ غار کے دہانے پر ایک بڑی سی چٹان ہے۔ یہ چٹان بالکل کلہاڑے کی طرح بنی ہوئی ہے۔ تم اس چٹان کو ہٹاؤ گے تو اندر غار میں کلہاڑا جادوگر بیٹھا ہوگا، لیکن یہ خیال رکھنا وہ کلہاڑا جادوگر ہے۔ اس کا کلہاڑا بہت تیز ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پہلے تم کٹ جاؤ۔ بوڑھے جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میرا نام امرو عیار ہے اور میں دنیا کا سب سے بڑا عیار ہوں۔ میں اس کلہاڑے جادوگر کو اپنی عیاری سے ایسا چکر دوں گا کہ اس کا تیز کلہاڑا گند ہو کر رہ جائے گا۔ امرو عیار نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، بس مجھے اس کلہاڑے جادوگر سے بچا لو۔ جادوگر نے کہتے ہوئے جواب دیا، بس ایک بات کا خیال رکھنا، میں چاہے جو بھی عیاری کروں، تم یا تمہارے غلام مداخلت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے میں ایسی عیاری کروں جس سے تم یہ سمجھو کہ میں کلہاڑا جادوگر سے مل گیا ہوں، لیکن دراصل ایسا نہ ہوگا، یہ صرف عیاری ہوگی۔ امرو عیار نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور درخت جادوگر نے حامی بھر لی کہ امرو عیار جو بھی کرے یا کہے، درخت جادوگر یا اس کے غلام مداخلت نہیں کریں گے۔ امرو یار تیزی سے آگے بڑھا اور پھر گھومتے پھرتے وہ اس غار تک پہنچ گیا جس کے باہر واقعی ایسی چٹان موجود تھی جس کی شکل کلہاڑے جیسی تھی۔ چٹان کافی بڑی تھی اور اس کے غار کا دہانہ مکمل طور پر بند رکھا تھا۔ امرو یار نے آگے بڑھ کر اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑی سی آری نکالی اور پھر اس نے آری سے اپنی چٹان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آری تیزی سے چل رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد چٹان دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی تو غار کا دہانہ نظر آنے لگا۔ کون بدبخت جس نے ہماری عبادت میں خلل ڈالا؟ اچانک اندر سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد غصیلا تھا۔ میں ایک لوہار ہوں جناب عالی، اور میں کلہاڑے تیز کرتا ہوں۔ امرو عیار نے فوراً ہی سہمے ہوئے لہجے میں کہا، لوہار ہو، کلہاڑے تیز کرتے ہو؟ او، پھر تو تم میرے کام کے آدمی ہو، اندر آ جاؤ۔ وہی آواز سنائی دی، لیکن اس بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ امرو یار جلدی سے آگے بڑھا اور غار میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ غار کے درمیان ایک لمبا تڑنگا آدمی سرخ لباس پہنے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا اور انتہائی تیز دھار والا خوفناک کلہاڑا تھا۔ جادوگر کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تم نے میری عبادت میں خلل ڈالا ہے احمق لوہار، اسی لیے میں تمہیں سزا دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس آدمی نے تیز لہجے میں کہا، آپ کون ہیں جناب عالی؟ امرو یار نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، میں کلہاڑا جادوگر ہوں اور ساری دنیا کے کلہاڑے میرے غلام ہیں۔ ان کلہاڑوں سے ہم درخت کاٹتے ہیں۔ میں ایسا عمل کر رہا تھا کہ اس کے بعد پوری دنیا کے درخت آسانی سے کٹ جاتے، لیکن تم نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑے۔ کلہاڑا جادوگر نے اپنا بڑا سا کلہاڑا اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ابھی کلہاڑے کا وار کر کے امرو یار کے ٹکڑے کر دے گا۔ او، تو آپ ہیں وہ عظیم کلہاڑا جادوگر جس سے ملنے کی مجھے بڑی حسرت تھی، کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا اور انتہائی تیز کلہاڑا ہے۔ لیکن جناب، آپ کے کاندھوں میں جو کلہاڑا ہے اس کی دھار ویسے تو بڑی تیز نظر آ رہی ہے، لیکن اس پر فولاد کی دھار کی بجائے پانی کی دھار چڑھی ہوئی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ کلہاڑا ایک درخت بھی نہ کاٹ سکے گا۔ البتہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ خدمت کر سکتا ہوں کہ اس کلہاڑے پر فولاد کی دھار چڑھا دوں، پھر آپ کو درخت کاٹنے کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آپ کا کلہاڑا اتنا تیز ہو جائے گا کہ بس آپ اشارہ کریں گے اور درخت کٹ کٹ کر ڈھیر ہوتے جائیں گے۔ امرو یار نے کہا، او، اگر ایسا ہے تو پھر تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مجھے واقعی عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ عمل میں اسی لیے پڑھ رہا تھا کہ میں اس کے پورا ہوتے ہی یہ کلہاڑا دنیا کے سارے درختوں کو کاٹ سکے گا۔ چلو، تم آگے ہو تو ٹھیک ہے، تم میرے کلہاڑے پر فولاد کی دھار چڑھا دو تاکہ میں جلد از جلد دنیا کے
سارے درخت کاٹ کر ان کی جڑوں میں چھپے ہوئے خزانے حاصل کر سکوں؟ کلہاڑا جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، بالکل جناب، واقعی آپ سارے خزانے حاصل کر لیں گے، لیکن جناب فولاد کی دھار چڑھانے کے لیے بھی پہلے ہیروں کو گلا کر فولاد میں شامل کیا جاتا ہے، پھر دھار چڑھتی ہے۔ فولاد تو میرے پاس موجود ہے، لیکن میں غریب آدمی ہوں، ہیرے میرے پاس موجود نہیں ہے۔ امرو یار نے فوراً ہی منہ بناتے ہوئے کہا، او تم ہیروں کی فکر نہ کرو، میرے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، ادھر دیکھو اس کونے میں، کلہاڑا جادوگر نے کہا، اور امرو یار نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں، کیونکہ غار کے اس کونے میں انتہائی نایاب ہیروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا اب اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ امرو یار اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا، لیکن اس نے یہ بات اپنے چہرے میں ظاہر نہ ہونے دی۔ ٹھیک ہے جناب، مجھے ان ہیروں کی صفائی کرنی پڑے گی، ان پر مٹی چڑھی ہوئی ہے، اسی لیے صفائی کیے بغیر دھار اچھی نہ آئے گی، اور صفائی کے لیے مجھے یہ سارے ہیرے اپنے اس تھیلے میں ڈالنے پڑیں گے۔ اس کے اندر پہنچتے ہی سارے ہیرے صاف ہو جائیں گے۔ امرو یار نے کہا، جو مرضی کرو، لیکن کلہاڑے پر فولاد کی تہ چڑھا دو، کلہاڑا جادوگر نے کہا، اور امرو یار جلدی سے آگے بڑھا۔ اس نے اپنی زنبیل کاندھے سے اتاری اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس نے ہیرے اٹھا اٹھا کر زنبیل میں ڈالنے شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھ بہت تیزی سے چل رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سارے ہیرے اپنی زنبیل میں ڈال لیے۔ اب یہ کلہاڑا ایک طرف رکھیں اور خود ذرا ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور دیکھیے کیسی دار چڑھتی ہے، امرو یار نے کہا، اور کلہاڑا جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کلہاڑا ایک طرف رکھا اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے شاید تسلی تھی کہ امرو یار چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرے، وہ ہے تو اس کے قبضے میں۔ امرو یار نے جلدی سے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک شیشی نکال لی۔ اس شیشی کے اندر سرخ رنگ کا چمکدار صفوف بھرا ہوا تھا۔ اس شیشی میں آپ کے صاف ہیروں کا صفوف بن گیا اور فولاد سے مل کر چمک رہا ہے۔ اب دیکھیں کیسی دار چڑھتی ہے، امرو عیار نے کہا، اور پھر شیشی کھول کر اس نے صفوف کلہاڑے پر ڈال دیا۔ دوسرے لمحے دھواں سا پیدا ہوا اور اس کے ساتھ ہی کلہاڑے کا لوہا گل کر بھاپ بن کر اڑ گیا۔ اب وہاں کلہاڑے کی بجائے صرف لکڑی بنی پڑی تھی۔ ارے دھوکھا، دھوکھا، یہ تم نے کیا کیا؟ میرا مقدس کلہاڑا غائب کر دیا، کلہاڑا جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ کلہاڑا جادوگر چیختا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن امرو یار جانتا تھا کلہاڑا ختم ہونے کے بعد جادوگر کا جادو ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس نے پھرتی سے خنجر سلیمانی نکالا اور کلہاڑا جادوگر کے سینے میں مار ڈالا۔ کلہاڑا جادوگر چیختا ہوا نیچے گرا، اور چونکہ اس کا جادو ختم ہو چکا تھا، اسی لیے وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد مر گیا۔ امرو یار اس کے مرتے ہی خوشی سے اچھلا اور جلدی سے غار سے باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ باہر درخت جادوگر کے گرد بے شمار درخت خوشی سے ناچ رہے تھے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا دشمن ختم ہو گیا تھا۔ اور پھر سب نے امرو یار کا شکریہ ادا کیا، اور وعدے کے مطابق ان درختوں نے اپنی جڑوں سے بڑے بڑے خزانے باہر نکال دیے، اور امرو یار اتنے بڑے خزانے دیکھ کر خوشی سے بے اختیار ناچ اٹھا، اور جلدی جلدی ان خزانوں کو اپنی زنبیل میں منتقل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ واقعی خوش تھا، بے حد خوش، کہ اس نے دنیا کے سارے درخت بھی کٹنے سے بچا لیے، اور کلہاڑا جادوگر کے خزانے کے ساتھ ساتھ 9 اور خزانے بھی حاصل کر لیے۔